ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پرابلم آتی ہے، ہم روتے ہیں، ہم پھسلتے ہیں، ہم جو ہے وہ فال ہوتے ہیں، ہم گرتے ہیں، اور ہماری لائف میں بہت بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، سب چھوڑ جائیں گے، ایک ٹائم آئے گا سب آپ سے تنگ آ جائیں گے۔ ایون پیرنٹس بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ باپ جو ہے وہ اپنے نافرمان بچے سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پتا بھی نہیں گرتا، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ جب اللہ کو ایک بے جان چیز پتے کے گرنے کا پتہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیومن بینگ، اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن، وہ گر رہی ہے، وہ سفر کر رہی ہے، وہ پین میں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ڈزنٹ کیئر، اللہ کو میرا پتہ نہیں ہے؟ اس لیے گو ٹو اللہ، اللہ کے پاس جائیں سب سے پہلے۔ جس طرح آپ کی بات اللہ سن سکتا ہے کوئی انسان نہیں سن سکتا ہے، جس طرح آپ کی بات اللہ سمجھ سکتا ہے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، جس طرح آپ سے محبت اللہ کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، ماں بھی نہیں کر سکتی ہے۔ سو اس لیے ریممبر دس، فَإِنِّي قریب، آئی ایم نیئر یو۔ تو پورن دیکھے گا، پورن دیکھ کے تو گناہ کرے گا، فَإِنِّي قریب، میں تیرے قریب ہوں، آئی ایم ویٹنگ فار یو، مجھے پکارو، میں تم سے نفرت نہیں کرتا، چاہے تم جو مرضی گناہ کر رہے ہو، میں تم سے نفرت کبھی نہیں کروں گا۔ تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے رات کو، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم نے کوئی چوری کی ہے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم نے کسی کو بہت نقصان پہنچایا، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم سے کوئی بہت بڑی ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی ہے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تمہیں کسی نے چھوڑ دیا ہے، تمہاری گرل فرینڈ، تمہارا بوائے فرینڈ تمہیں چھوڑ گیا، تمہیں ڈمپ کر دیا استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح، فَإِنِّي قریب، میں تیرے قریب ہوں۔ تمہیں رسپانس نہیں آ رہا ہے تمہارے کرش سے، جس کے پیچھے تم نے دن رات ایک کی ہوئی ہے، تم بار بار واٹس ایپ چیک کرتے ہو، بلو ٹکس کا انتظار کرتے ہو کہ مجھے رپلائی کب آئے گا میرے کرش سے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ وہ رپلائی کرے نہ کرے، آئی ایم دیر فار یو۔ سو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جاتا ہے؟ کدھر انرجیز ویسٹ کر رہا ہے اپنی؟ کدھر ویسٹ کر رہی ہو اپنی انرجی؟ انسان کے پیچھے جاتی ہو، انسان کے پیچھے جاتے ہو، اپنی انرجیز خراب کرتے ہو۔ ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہو، اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ سو فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں، مجھے تو خوش کر کے دیکھو، میرے پاس تو آ کر دیکھو، مجھے سجدہ کر کے دیکھو، میرے آگے سبمٹ کر کے دیکھو، فَإِنِّي قریب، آئی ایم نیئر یو۔ تم مجھے چھوڑ دو گے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، تم بے شک دروازے بند کر دو، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا، ناپاکی کی حالت میں ہو، غلیظ حالت میں ہو، جو مرضی ہو گیا، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں، آئی ایم دیر فار یو۔ جسٹ آسک، ایک بار پکارو۔ اور یہ اگلا جو سینٹنس ہے اس آیت کا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، آپ کو پتہ ہے کہ دعوت الداعی کون ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا رولز آف گرامر، دس از دیٹ پرسن جس نے غلطی سے ایک بار اللہ کو پکار لیا۔ امیجن کہ اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تو بھی پکارے گا تو کیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، I will answer you، میں تجھے رپلائی کروں گا، میں تجھے رسپانس دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بدبخت آدمی ہے، بدبخت بائی آور کرائٹیریا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت امید دلا رہے ہیں، جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ ایک غلطی سے اللہ کو ایک بار پکار لیتا ہے، اس کے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، اس کے منہ سے نکل جاتا ہے ہائے اللہ، that's all he said or she said، اور اللہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تجھے رپلائی کروں گا، میں تجھے رسپونڈ کروں گا، میں تجھے رسپانس دوں گا۔ امیجن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، 70 سال سے گناہ کر رہا تھا، بڑے بڑے گناہ کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جمع ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بارش کی، اللہ نے وحی نازل کی، اللہ نے کہا کہ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جس نے مجھے بہت ناراض کیا ہوا ہے، اس کو کیا معافی مانگ۔ امیجن، اللہ اس کو چانس دے رہا ہے کہ دس از یور چانس ٹو آسک فارگیونیس، آئی ایم کالنگ یو، آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے سے اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں آئے ہوئے، جس کی وجہ سے ہم پر آفت آئی ہوئی ہے، اس کو کہو کہ معافی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اس شخص کو پتہ لگ گیا میری بات ہو رہی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا کہ سب کے سامنے جو ہے اس کا نام لیا جائے، سب کے سامنے معافی مانگے۔ all اللہ wanted was کہ اس کو ایک ویک اپ کال آئے، اور all اللہ wanted was کہ وہ ایک بار پکار لے، اور اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی، and اللہ forgave that person، اور بارش ہو گئی۔ Can you believe it؟ صحیح حدیث ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت انسانوں سے۔
ہماری اپنی ڈیسیجنز، ہماری اپنی ڈیسیجن میکنگ، ہمارا اللہ کو اگنور کرنا، ہمارا لوگوں کے پیچھے ہاتھ پھیلانا، ہمارا لوگوں کے پیچھے بھاگنا، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے، اور ہماری ہمارا سنت کو ترک کر کے دوسرے لائف سٹائل کو اپنانا، اور سنت کو جو ہے وہ کچھ بھی نہ سمجھنا، انکول سمجھنا اسلام کو، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پرابلم آتی ہے. ہم روتے ہیں، ہم پھسلتے ہیں، ہم جو ہے وہ فال ہوتے ہیں، ہم گرتے ہیں، اور ہماری لائف میں بہت بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم روتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ پھر بھی مدد کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی غلطی سے اس مسئلے میں چلا گیا، اب تو ہی نکالنے والا ہے، تو ہی نکال. یہ سب اللہ تعالیٰ میری کارستانی ہے. اللہ نے پنش نہیں کیا ہے. کون تھا جس نے پہلا سٹیپ لیا؟ کون تھا جس نے دوسرا سٹیپ لیا؟ کون تھا جو بیٹھ بیٹھ کے سوچتا تھا؟ کون تھا جو برے برے خیالات کو انٹرٹین کرتا تھا؟ کون تھا جو برے خیالات کو جھٹکتا نہیں تھا اور آہستہ 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 وہ ایک گناہ کی طرف جاتا گیا؟ اللہ تھا. کیا اللہ آپ کو فورس کر رہا تھا؟ نعوذ باللہ. اٹ واز یو، آل دا وے اٹ واز یو. امیجن کہ ایک بندہ ساری عمر آفس نہیں جاتا ہے اور دن میں ایک بار آفس چلا جاتا ہے، اٹینڈنس لگوا آتا ہے، تو اس کا باس اسے کیا کہے گا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کو تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ جی میں ادھر کام کرتا ہوں، میں آج اٹینڈنس لگانے ہیں. تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی نکلو یہاں سے، ہم نے تمہاری جگہ نیا بندہ ہائر کر لیا، تم کہاں سے اٹینڈنس آج لگانے آ گئے؟ امیجن دنیا میں اس کے ساتھ یہ رویہ. لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تو کبھی نماز نہیں پڑھنے آیا، تو فجر پہ نہیں اٹھتا، تو ظہر پہ نہیں آیا، تو جو ہے وہ جمعے کی نماز بھی تو نے چھوڑی ہوئی تھی، اب کیا مانگنے آیا، اب کیا مجھ سے بات کرنے آیا؟ کبھی نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ. بیکاز انسانوں میں اور اللہ میں یہی فرق ہے. دنیا تجھے دھتکار دے گی، رشتہ دار تجھے دھتکار دیں گے، ایون ماں باپ شاید تجھے دھتکار دیں تیرے مظالم کی وجہ سے. تو اسراف کر چکا گناہوں میں اتنا زیادہ، ساری دنیا تجھے برا کہے گی، بٹ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تیرے پاس ہوں، میں تجھے برا نہیں کہوں گا. آئی ول لسن ٹو یو، میں تجھے معاف بھی کروں گا، میں تجھے ویلکم بھی کروں گا، اور میں تیرا سٹیٹس بھی بلند کروں گا. کتنے ہی لوگوں کی سٹوری ہے کہ جو اتنے گناہ گار تھے اور اللہ نے انہیں معاف کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی کا درجہ دیا، ولی بنایا. فضیل ابن عیاض، ڈو یو نو دس نیم؟ a very famous سلف جن کے کوٹس ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں. فضیل ابن عیاض ایک ڈاکو تھے، نمازی بھی تھے اور ڈاکو بھی تھے. نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے. یعنی گناہوں کی لائف، ڈس اوبیڈینس کی لائف. کتنی بری بات ہے کہ لوگوں کا سامان چوری کرنا، کتنے کرب سے لوگ گزرتے ہوں گے. ایک بار ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو قرآن کی آیت سنی، has not the time come for the believers that their hearts should submit to Allah and they should rethink. سورہ حدید کی آیت. جب یہ آیت سنی تو رونے لگ گئے. اسی وقت سب کچھ چھوڑا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور جس سے جو سامان لوٹا ہوا تھا اس کو واپس کیا، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی شکل میں جو ہے واپس کیا. فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور میں تجھے ہدایت پہ رکھوں گا، میں تجھے ہدایت یافتہ میں سے بناؤں گا. تو بردرز اینڈ سسٹرز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم چینج ہونا چاہتے ہیں، لیکن شیطان نے ہمارے آگے اتنے اسٹمبلنگ بلاکس رکھے ہوئے کہ اللہ از ناٹ دیئر فار یو، اللہ نے تجھے فورسیک کر دیا، اللہ از ناٹ لسننگ ٹو یو. پکارا ہی کب ہے؟ پکار کے تو دیکھو، اللہ کے ساتھ بات تو کر کے دیکھو. تھوڑی سی انرجی چاہیے، لیکن وہ انرجی بھی نہیں آتی، کیونکہ اگین پہچانو اپنے دشمن کو. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا انہم لکم عدو مبین، عدو مبین ہے، وہ بدترین دشمن ہے، بدترین دشمن ہے. پہچانو اسے، اور اللہ کو بھی پہچانو. بہت ضروری ہے یہ.